پہلا سوال جو ہے آج کے لیے وہ شیلہ صاحبہ ہیں، ان کی طرف سے ہمیں موصول ہوا ہے۔ انہوں نے حج کے تعلق میں پوچھا ہے خضر، جیسے آج کے متعلق آتا ہے کہ جس کو استطاعت ہو اور اس میں کئی ساری چیزیں شامل ہیں اس پر حج فرض ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ کوئی شخص اگر خود نہ جا سکتا ہو تو وہ کسی اور کو حج بدل کے لیے بھجواتا ہے، تو کہتے ہیں اس میں یہ آٹومیٹیکلی شامل نہ ہو گیا کہ گویا اس کو خود استطاعت نہیں ہے تو پھر کسی اور کو حج بدل کے لیے بھجوانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی بات درست ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں قرآن کریم اور احادیث جس شخص پر قرآن کریم کا نزول ہوا وہ اور اس دور میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی پیشگوئی کے مطابق حکم عدل آئے، ان کے ارشادات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور سورۃ آل عمران میں کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، ان لوگوں کے لیے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اب احادیث میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں واضح طور پہ یہ بات موجود ہے کہ استطاعت سے مراد مالی استطاعت بھی ہے، جسمانی بھی استطاعت ہے، اور راستے کا امن بھی اس میں شامل ہے۔ اور اس میں یہ بھی چیز موجود ہے کہ جس شخص نے حج کے لیے جانا ہے، اس دور میں چونکہ لمبے سفر ہوتے تھے، لمبے عرصے پہ وہ محیط ہوتے تھے، اس لیے اپنے اہل خانہ کے لیے اس عرصے کا زیادہ راہ چھوڑ کے گھریلو اخراجات کے لیے معلوم کھانے پینے کی اشیاء چھوڑ کے جانا اور راستے کے لیے زیادہ راہ لے کے جانا، احادیث میں واضح طور پہ اس کی ارشادات ملتے ہیں کہ یہ ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں، حضور کا ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں حج کا معنی صرف زیادہ راہ نہیں، اور بہت سے امور ہیں جو عند اللہ حج نہ کرنے کے لیے عذر صحیح ہیں، چنانچہ ان میں سے صحت کی حالت میں کچھ نقصان ہونا ہے، اور نیز ان میں سے وہ صورت ہے کہ جب راہ میں یا خود مکے میں امن کی صورت نہ ہو، یعنی راستے میں امن نہ ہو، مکے میں امن نہ ہو، تو ایسی صورت میں حج کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن حج کا جو جہاں تک حج بدل کا تعلق ہے یا ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پر دیکھتے ہیں تو ایسے حالات میں ان لوگوں نے حج کیے۔ مثال کے طور پہ جب حجاج بن یوسف کے زمانے میں حج مکہ پہ کافی گھراؤ کیا ہوا تھا، محاصرہ ہوا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر کی اس وقت حکومت تھی، تو اس موقع پہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر سال حج کے لیے جایا کرتے تھے، احادیث میں آتا ہے کہ ان کے بچوں نے کہا کہ اس سال تو امن نہیں ہے اور آپ کو شاید خانہ کعبہ تک پہنچنے نہ دیا جائے، تو اس لیے آپ نہ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اسی طرح کروں گا جس طرح میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، کہ جب عمرے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا تو حضور نے روانگی اختیار کی، اور وہاں تک جب نہیں پہنچ سکے، صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ کر رہے، تو وہیں پہ اپنی قربانیاں ذبح کر دیں۔ تو اگر تو مجھے مکہ پہنچنے دیا گیا تو میں حج اور عمرہ کر آؤں گا، اگر نہ پہنچ سکا تو میں راستے میں اپنی قربانی کر کے آ جاؤں گا۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ ایک خصم قبیلے کی ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میرے والد نے حج کی نیت کی تھی، لیکن وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اس نیت کو پورا نہیں کر سکتے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ صحیح طور پہ سواری پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ تو گویا اس میں یہ بات ایک ہے فرضیت کی، کہ فرض اس شخص پہ ہوتا ہے جو ہر قسم کی استطاعت رکھتا ہو، جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ وہ مالی استطاعت بھی رکھتا ہو، جسمانی استطاعت بھی رکھتا ہو، راستے کا امن، مکے کا امن موجود ہو، تو اس پہ فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی اس میں سے کسی معاملے میں بھی نقص ہو تو فرضیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن طوعی طور پہ اس محبت کے لیے، جیسے میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کہ ایک دفعہ فرض بھی ایک دفعہ ہے، لیکن بعض صحابہ ہر سال جایا کرتے تھے اس محبت میں، وہ طوعی ان کی عبادت تھی۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عورت کو کہا
تو وہ ایک توئی عبادت ہو جائے گی کہ اس کی طرف سے اس پہ فرض نہیں ہے لیکن اس کی نیت ہے، وہ محبت رکھتا ہے، تو اس کی طرف سے اگر ہو جائے تو یہی بات حج بدل میں ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں حضور سے سوال کیا گیا، حضور اس سوال کے جواب میں کہ ایک شخص حج کی نیت رکھتا ہے لیکن وہ اس نیت کے پورا کرنے سے پہلے فوت ہو گیا، کیا اس کی طرف سے کوئی شخص حج کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا جائز ہے، اس سے متوفی کو ثواب حج کا حاصل ہو جائے گا۔ اب یہ بڑی واضح بات ہے، ایک طرف حضرت نے یہ بتایا کہ فرضیت اس پہ ہے جس کو یہ جس کے لیے یہ شرائط ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود اگر کوئی توئی طور پہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور حج بدل بھی دراصل اسی میں سے ایک ہے۔ جی ٹھیک ہے خاصا، جزاکم اللہ احسن الجزا۔